ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ پاکیزہ محفل نبی رحمت شفیع امت آقا نامدار مدینے کے تاجدار روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کی یاد کا کا اور اپنی نسلوں تک اس عقیدے کو منتقل کرنے کا آج حسین موقع ہے۔ یہ رات شب معراج کے نام سے پوری دنیا میں پہچانی جاتی ہے۔ آج یہ کھچا کھچ بھرا ہوا مجمع جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو سننے آیا ہے اور اپنی زندگی میں پہلی بار نہیں سن رہے ہیں، ہر سال سنتے ہیں۔ ابھی نعت گو شاعر نے آپ سے یہ کہا کہ مجھے دیکھنے یہ لوگ آئے ہیں۔ حقیقت میں آپ کو بتا دوں، معراج کی محفل میں آنے کا ایک عظیم مقصد سب کا یہ ہے کہ دل میں جو ہے وہ چہرے پر عیاں ہوتا ہے۔ آج جو ہے منافق بھی پہچانا جاتا ہے اور مومن بھی پہچانا جاتا ہے۔ ہم معراج کی محفل میں آتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ابو جہل والے ہیں یا ابو بکر صدیق والے ہیں۔ وہ اندھیریاں، وہ سناٹے، وہ ویرانیاں کہیں اور ہوں گی، لیکن سنیوں کی مسجد میں اجالے ہی اجالے، اس لیے کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اور نور والے رسول ہیں تو محفلیں بھی نور ہی نور ہے۔ الحمدللہ میں سب سے پہلے آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اجالوں میں رکھا اور قبر میں بھی اللہ میرے مصطفیٰ کا اجالا نصیب فرمایا۔ جن راتوں کو تم نے اجالا کیا ہے یہ میرے مصطفیٰ کی یاد میں اجالا کیا ہے۔ ہاں، لوگوں کو آج ہزار اعتراضات ہونے دو، معراج کہاں سے ثابت ہے؟ معراج کی شب میں مسجدوں کو لائٹنگ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں کمکمے لگائے جاتے ہیں؟ کیوں سجایا جاتا ہے؟ یہ سب اعتراضات چھوڑو، یہ ایمان و نفاق کی بات ہے، ایمان و نفاق کی بات ہے۔ میں تو یہی بات جانتا ہوں کہ تمہیں تمہارے چور بیٹوں کے برتھڈے پر سجانے میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، تمہارے ناجائز ہیپی اینیورسری میں سجانے کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور ہمیں کائنات کے دولہا کے آنے پر سجانے میں یہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ تمہیں چوروں کی خوشیاں مبارک، ہمیں رسول پاک کی معراج میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز کی خوشی دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور اللہ نے سنیوں کو ہی یہ حصہ عطا کیا ہے، میلاد بھی تم ہی مناؤ، معراج بھی تم ہی مناؤ۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز تمہیں وراثت میں دی گئی ہے۔ ہاں، جن کا حصہ نہیں ہے، جن کا نصیبہ نہیں ہے، مولا نے انہیں دنیا میں بھی محروم رکھا ہے، اور انشاءاللہ قیامت میں دیکھنا ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، معراج کا واقعہ سنتے آتے ہیں ہم بچپن سے، اور پھر ہم اس کو دہراتے بھی ہیں، اس لیے کہ بچے جوان ہو رہے ہیں، جوان بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اور حالات ایسے کہ روز روز نئی تحقیقات اور نئی نئی افواہیں، کسی کی طرف سے اعتراض، کسی کی طرف سے شک ڈالنا، لیکن یہ محفلیں ہر سال آتی ہیں اور ہمارے ذہنوں سے شک کے غبار کو دور کر کے یقین پیدا کرتی ہیں، اور ہم اپنے بچوں میں یہ عقیدہ ٹرانسفر کرتے جائیں گے، اور یہی بات بتاتے جائیں گے اپنے بچوں کو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج یہ صرف اور صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ایک کسوٹی ہے پہچاننے کی، ایک کسوٹی ہے پہچاننے کی۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو یہ دیکھا جائے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت ساری خصوصیات عطا کی، سب حضور نے قوم میں نہیں بتائی۔
حضور کو بہت کچھ عطا کیا گیا ہے، سب امت کے سامنے میرے آقا نے نہیں بتائی، لیکن معراج کا سفر حضور کر کے آئے، بتانا کیا ضروری تھا؟ حضور کو اللہ نے نوازا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرب میں بلایا ہے، ساری نعمتیں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی، لیکن آ کر کے میرے آقا نے امت کے سامنے رکھا کیوں، بتایا کیوں؟ اسی لیے کہ اب دیکھا جائے گا مومن کون ہے، منافق کون ہے، یہ بتانا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جو آج بھونکتے ہیں ان مولویوں کو میں کہتا ہوں، حضور نے معراج کا واقعہ خود بیان کیا، آج تک سنیوں کی مجلس سے جو عالم بیان کرتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ معراج کا واقعہ بیان کرنا خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ہم اس عظیم سنت کو زندہ کرنے آئے ہیں۔ میرے عزیزوں، معراج کا سفر جو ہے وہ حقیقت میں ایک معجزہ ہے، وہ ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر بہت ساری مجھے آج بحث کرنی ہے علمی اعتبار سے، دلائل کی روشنی میں، لیکن اس سے پہلے مختصر انداز میں واقعہ معراج کو عرض کیے دیتا ہوں۔ معراج کا سفر پہلے سن لیتے ہیں اور اس پر آنے والے اعتراضات، چاہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں سائنس کے اعتبار سے کوئی یا کسی بھی اپنی من گھڑت تعویلات کی بنیاد پر اعتراض کرتا ہے تو ہم اس کا شافی و کافی جواب رکھتے ہیں۔ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مسلسل کفار و مشرکین کی طرف سے تکلیفیں بڑھتی جاتی تھیں، ہر دن ایک نیا فتنہ، ہر دن صحابہ کی آزمائش، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح کی اذیتیں دی گئی، بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، سب دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال کے بعد غمگین تھے، آپ کا قلب اطہر غمگین تھا۔ اللہ رب العزت نے یہی 26ویں رجب کا دن گزار کر کے جو 27ویں شب آئی، جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ، میرا محبوب کبیرہ خاطر ہے، میرا محبوب غمگین ہے، میں محبوب کو دنیا کی نہیں اپنے قرب کی لذتیں دینا چاہتا ہوں۔ ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں تو ہمارے دل کو بہلانے کے لیے کئی جگہ ہیں، کوئی پہاڑ کے اوپر جائے، کوئی سمندر کے کنارے جائے، کوئی باغیچے میں چلا جائے، یہ ہمارے اور تمہارے دل بہلانے کی جگہ ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کا محبوب جب غمگین ہو تو اس رسول کو دل بہلانے کے لیے اللہ نے دنیا کے کوئی مقامات نہیں رکھے، فرمایا سیدھے محبوب کو بلاؤ اور جنت کی سیر کراؤ اور عرش و کرسی لوح و قلم دکھاؤ، اور پھر لامکاں کی سیر کے بعد رب ذوالجلال کے قرب کی لذتیں دی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح بلایا گیا؟ ہم اور آپ اگر دوست ہیں، بلانے کے کئی طریقے ہیں، میں خط بھیج کر کے بلا سکتا ہوں آپ کو، ٹیلی فون کر کے بلا سکتا ہوں، میسج دے کر کے بلا سکتا ہوں، یہ ایک بلانے کا ایک طریقہ یہ ہے۔ یا تو پھر آپ کو بلانے کے لیے بہت اعلیٰ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ محبت کا تقاضا اپنی طرف سے کسی ایک کو قاصد بنا کر بھیجوں، اپنا معتمد کوئی ہو اسے قاصد بنا کر بھیجوں اور کہوں کہ آ جائیے، آپ تشریف لائی، یہ عزت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ چل کر نہ ہو، میں سواری بھی میں ہی بھیجتا ہوں، یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ معراج کی رات جب اپنے محبوب کو بلایا، ویسے تو قرآن کی آیتیں ڈائریکٹ اتر رہی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرما دیتا محبوب آ جاؤ میرے پاس، نہیں، عظمت اور محبت کا تقاضا یہ تھا، کائنات میں فرشتوں میں سب سے اعلیٰ جو اعلیٰ میں فرشتہ ہے وہ سید الملائکہ جبرائیل امین کو بھیجا گیا، جبرائیل امین کو بھیجا گیا، اور ساتھ میں براق سواری کو بھی بھیجا گیا۔ محبوب میرا جبرائیل کے اٹھانے کے بعد براق پر سواری کرتے ہوئے آئے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کی بھی ضرورت نہیں تھی، براق سواری کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ براق ایک سواری ہے۔ آخر میں آپ معراج کے واقعے میں سنیں گے براق سواری بھی ایک جگہ جا کر کے رک گئی، اس کی لمٹ ختم ہو گئی، اس کے بعد کون چلا؟ سدرا سے بھی آگے کون گیا؟ جبرائیل امین سے پوچھو، وہاں سے بھی آگے کون گیا؟ ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ عظمت ہے، یہ عزت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو محبت فرماتا ہے اس محبت کا تقاضا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں، حضور نے خود فرمایا، میں حتیم حرم میں یا حرم کا جو حصہ ہے مطاف، وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جبرائیل امین رات کے وقت آئے، 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، اور تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو عرض کیا کہ آقا رب ذوالجلال آپ کو اپنے جلوہ خاص میں دعوت دے رہا ہے، آپ چلیں سفر پر۔ حضور کو اٹھایا اور اتنا ہی نہیں بلکہ
چاہے زمزم کے پاس لے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر چاک کیا گیا، آپ کا دل مبارک نکالا گیا، اور جنت کی ایک تشتری میں انوار و تجلیات سے بھرا ہوا پانی تھا، اس پانی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا، پھر دوبارہ آپ کے سینے مبارکہ میں رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر جبرائیل امین نے عرض کیا براق سواری آپ کے لیے تیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب براق کے پاس گئے، یہ سواری نہ پہلے آپ سے کسی کو دی گئی اور نہ قیامت تک کسی کو دی جائے گی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ وہ براق کیسی سواری تھی؟ خود حضور فرماتے ہیں خچر سے تھوڑا سا چھوٹی اور گدھے سے تھوڑا سا بڑی، خچر اور گدھے کے درمیانی حصہ تھا، اور اس سواری پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے، وہ شوق سے اچھل کود کرنے لگا۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا براق تجھے معلوم نہیں سید الانبیاء تجھ پر سواری کر رہے ہیں۔ براق نے یہی کہا کہ اسی شوق میں اور اسی مست و شادمانی میں رقص کنا ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جب سوار ہوئے تو اس براق کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا جہاں تک نظر پڑتی ہے اس کا پہلا قدم ہوا کرتا۔ اب وہ سواری سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکلے، اور آپ کے سفر کی جو پہلی منزل تھی وہ بیت المقدس، تقریباً مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر 1400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتا ہے، 1400 یا 1500 اس وقت کے میل کا حساب جو بتایا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، میں ایک ایک چیز پر آپ توجہ دیں۔ جبرائیل امین دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے۔ حضور فرماتے ہیں بیت المقدس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، باب محمد اس کو کہا گیا، باب محمد کھلا ہوا تھا۔ رات کے وقت، کتنی رات گزری یہ پتہ نہیں، لیکن رات کے وقت مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا، باہر پتھر لگے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین نے ایک پتھر میں اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور براق سواری کے رسی کو وہاں پر باندھ دیا، جیسے گھوڑے کو باندھا جاتا ہے وہاں آپ نے ایک سوراخ کیا، اور اس سوراخ میں براق کے گلے سے جو رسی تھی اس رسی کو لگا دیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس میں اندر تشریف لائے تو دیکھا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے سب بستہ وہاں پر کھڑے تھے، سب کے سب وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول و آخر، کہ صف بستہ پیچھے ہیں حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ سارے بادشاہ اپنے زمانے کے وہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے، لیکن آج وہ مقتدی بن کر کھڑے ہوئے تھے۔ سب سے آگے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصلی امامت پر گئے، اور ان تمام نبیوں کی میرے آقا نے امامت فرمائی۔ وہ کون سی نماز تھی؟ معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کو پڑھائی، یہ نماز امتیوں کی نمازوں کی طرح نہیں ہے، وہ نبیوں کے لیے خاص نماز تھی۔ اس جماعت کا امام بھی خاص تھا اور مقتدی بھی خاص تھے۔ اس نماز کے بعد ایسا ہی نہیں ہے کہ نماز ہو گئی، بلکہ اولو العزم جتنے انبیاء کرام مرسلین اعظام تھے، ان سب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں قصیدے سنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعریف سنائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعریف سنائی۔ یعنی یہ بھی آپ دیکھیں محفل مصطفیٰ جب لگی ہوتی ہے، پہلے جو ہم نعتیں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یہ انبیاء کی سنتیں ہیں، انبیاء کرام کی سنتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قصیدے سنائے، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس سے نکلتے ہیں۔ یہ سفر میں پورے معراج کے سفر کو 3 مرحلوں میں بتاتا ہوں، 3 مرحلے، 3 سٹیپ۔ پہلا مرحلہ مسجد حرم سے بیت المقدس تک، اور دوسرا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے آسمانوں کا، یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف نکلے۔ اب آسمانوں کا سفر، پہلے آسمان پر گئے، دروازہ ہے آسمان میں، جبرائیل امین نے دروازے کھولنے کا حکم دیا، دربان نے پوچھا کون ہے، کہا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، دروازہ کھول دیا گیا۔ پہلے آسمان پر جب گئے وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے میرے آقا کی ملاقات ہوئی، وہاں پر ملاقات کے بعد دوسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہ ایسا نہ سمجھے کہ ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ جا رہے ہیں، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں 500 سال کی مسافت کا ہے، 500 سال کی مسافت کا، اور وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دم زدن میں طے کرتے چلے گئے۔ یہ کیسے ہوا اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اس پر ہم بعد میں بحث کرتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں پر بھی دروازہ کھولا گیا،
दूसरे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर गए, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर गए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वहां पर मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से। पांचवें आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर उलुल अज़्म पैगंबरों में से सैयदना कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उनके बाद फिर सातवें आसमान पर पहुंचे। हर आसमान की शक्ल अलग, हर आसमान की हैयत अलग, हर आसमान के दरवाजे अलग, हर आसमान में फरिश्ते भी अलग। सातवें आसमान पर जब गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अबुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां पर थे, उनसे मुलाकात हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे मुलाकातें की, सबसे बातचीत भी फरमाई, और उसके बाद सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। सिदरतुल मुंतहा क्या है? एक बेरी का दरख्त, एक ऐसा दरख्त जिसकी लंबाई चौड़ाई को तुम तस्वुर में भी नहीं ला सकते, तस्वुर में भी नहीं ला सकते। ये पूरी दुनिया उसके एक पत्ते के बराबर भी नहीं, पूरी दुनिया उस दरख्त के पत्ते के बराबर नहीं। सिदरतुल मुंतहा वो एक झाड़ी है जिसके इर्द गिर्द अल्लाह के तमाम फरिश्ते हैं। सिदरतुल मुंतहा ये जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम का आखिरी मकाम है। वहां पहुंचने के बाद अब जितने फरिश्ते अल्लाह ताला के हैं सब हुजूम दर हुजूम आने लगे, और यह हदीस पाक में है, सारे फरिश्ते आकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मौला, आज तेरा महबूब तेरे कुर्ब के और तेरे विसाल की लज्जतें पाने के लिए सफर मेराज पर आया है। इससे बेहतर मौका हमें नहीं मिलेगा, एक बार तेरे हबीब के दीदार का मौका अता किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मलए आला तमाम फरिश्तों को इजाजत दी गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं सिदरतुल मुंतहा के पास था, फरिश्ते हुजूम दर हुजूम आते और जियारत करते, दुरूद पढ़ते और निकलते चले जाते। वो कैसा समा था, वो कैसा नूर का वो माहौल था कि इस लम्हे, ये कितने लम्हे गुजरा, कितना जमाना गुजरा, हम में से कोई इदराक नहीं कर सकता, तस्वुर नहीं कर सकता। सिदरतुल मुंतहा के सफर के बाद ये दूसरा मरहला खत्म हुआ, ये सेकंड स्टेप, 3 स्टेप में मैं बता रहा हूं। तीसरा मरहला सिदरतुल मुंतहा के बाद बुराक को भी छोड़ दिया गया, जिब्राईल अमीन भी वहां रुक गए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि चलो जिब्राईल आगे। तो जिब्राईल कहने लगे, लौ दनौ तो अनमुलतन, अगर मैं एक राई के दाने के बराबर भी आगे बढ़ जाऊं तो अल्लाह की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। इससे ज्यादा की लिमिट नहीं है, इससे आगे नहीं जा सकता। आप तशरीफ ले जाएं, आपका रब आपका हामी व नासिर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आगे का जो सफर फरमाते हैं। फिर भी अभी एक सवारी लाई गई जिसको रफरफ कहा गया। रफरफ ये बुराक से भी कई हजार दर्जे तेज रफ्तार, बुराक से कई हजार दर्जे तेज रफ्तार। उसमें जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवार हुए तो जहां तक जिब्राईल की नजरें जाती थी वहां तक रफरफ गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रफरफ से भी उतरने का हुक्म हुआ। रफरफ से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर आए तो उस सवारी को भी छोड़ दिया गया। अब हुक्म हुआ कि अब महबूब अकेले जाएं, इससे आगे अब किसी का सफर नहीं है, अब आप अकेले जाएं। अब जिस जगह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उसको कहते हैं ला मकान। उसको क्या कहते हैं? ला मकान। ला मकान का मतलब होता है मकान है ही नहीं, जगह है ही नहीं, क्या बोलोगे उसको? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या? अच्छा, और दूसरी बात, वो कहां है, कैसा है, किधर है, ये भी नहीं पता। हम यहां हैं तो हमारे जिहतें हैं, 6 जिहत मशहूर है। जिहत किसको कहते हैं? डायरेक्शंस को, एक सामने, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं, एक ऊपर, एक नीचे, इसको जिहत कहते हैं। सामने होना, पीछे होना, दाएं होना, बाएं होना, ऊपर होना, नीचे होना, ये जिहत है, ये सिमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहां तशरीफ ले गए वहां कोई जिहत ही नहीं, कोई जिहत नहीं। वहां सामने भी नहीं कह सकते, पीछे भी नहीं कह सकते, दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं। ये सिर्फ मकान में होता है, ला मकान में नहीं होता। ला मकान में जिहतें नहीं होती। इसी को आला हजरत फरमाते हैं, खिरत से कह दो कि सर झुका ले। खिरत कहते हैं अकल को, अकल के घोड़े दौड़ाने वालों, खिरत से कह दो कि सर झुका ले। यहां जिहत को पड़े हैं लाले, यानी जिहत जो है सिमत उनको खुद ही नहीं मालूम। आला हजरत फरमाते हैं यहां जिहत को पड़े हैं लाले, किसे बताएं किधर गए थे? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किधर गए थे, कौन बताए? इधर गए थे कि उधर गए थे,
उधर गए थे कि इधर गए थे? आला हजरत फरमाते इधर उधर भी मकान में है, ला मकान में है ही नहीं। ला मकान में इधर उधर भी नहीं, यहां वहां भी नहीं, बल्कि वो ला मकान है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नूरी सफर ये तीसरे मरहले का है। अब मैं आपको बताऊं, 3 सफरों के लिए 3 अलग अलग शान मेरे मुस्तफा को दी गई है, अलग अलग शान। जाहिर सी बात है, मैं आपको बताऊं, हर सफर के कपड़े अलग होते हैं, हर सफर के कपड़े अलग होते हैं। कश्मीर जाओ तो ठंडी का लिबास लेके जाओ। हाँ, अक्सर ठंडियों के मौसम में यूं ही नहीं जाते, किसी गर्म जगह पर जा रहे हो तो वहां के कपड़े अलग होते हैं, हर जगह के कपड़े अलग होते हैं। जहां का सफर करना है वैसा लिबास वैसा खाना। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस सफर में अइम्मा इकराम ने फरमाया, पहला सफर जो था वो आलम बशरियत का था, मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक, यह आलम बशरियत का सफर था, बशरियत का। और अब से यहां से बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत का सफर था। और सिदरतुल मुंतहा से अर्श इलाही और लामका का सफर हकीकत मोहम्मदिया का था। अब उस हकीकत मोहम्मदिया को कोई पहचान नहीं सकता। बशरियत भी मेरे आका में है, नूरानियत भी मेरे आका में है, और हकीकत भी मेरे आका में है। और हर जगह का लिबास अलग है, और हर जगह की मेराज हुई। हर जगह की मेराज किसे कहते हैं? उरूज को, बुलंदी को। हर जगह वो चीज मेरे आका को दी गई जिसको आम इंसान कर ही नहीं सकता, आम इंसान कर ही नहीं सकता। बशरियत में मेरे आका को ऐसा ले जाया गया कि मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक का सफर कितने छोटे लम्हे में कराया गया। क्या कोई ये बशर कर सकता है? यह आलम बशरियत की मेराज थी, और यह भी मौजज़ा है। अब बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा का सफर यह नूरानियत का सफर है, और वो सफर भी कोई फरिश्ता भी नहीं कर सकता। वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज दी गई। अब सिदरतुल मुंतहा से रब्बे जुल जलाल की विसाल और कुर्ब तक की सबका सफर यह हकीकत मोहम्मदिया का सफर था। वहां भी मेराज, हुजूर की बशरियत की भी मेराज है, नूरानियत की भी मेराज है, और हकीकत की भी मेराज है। हर कैफियत और हर मरहले की मेराज। अब ये 3 मरहलों से जो सफर हुआ, अब मैं आपको बताऊं, हुजूर रफ रफ को छोड़कर फिर आगे कैसे गए? आगे कैसे गए? किधर जाते थे? कहां जाते थे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तन्हाई की वजह से बेचैनी हुई, घबराहट हुई। किसी को होती है, बशरियत का तकाजा हो, या ऐसी जगह पर पहली मर्तबा आमद जो जगह ही नहीं, वहां क्या है? सिर्फ नूर ही नूर है, सिर्फ नूर ही नूर है। और नूर का मैं आपको बताता हूं ऐसा कैसे हो सकता है। लोग सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कह रहे हैं दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, ऐसा कैसे? नूर का यही खासा है, नूर का यही खासा, इसकी स्पेशलिटी यही है। मैं अभी पूछता हूं, मस्जिद में लाइट लगी हुई है, लाइट तो ऊपर है, उजाला यहां है। अब मुझे बताओ ये उजाला सामने है कि पीछे है कि दाएं है कि बाएं? उजाला किधर है? कोई कह सकता है? आप कहेंगे नीचे भी है, ऊपर भी है, दाएं भी है, बाएं भी नहीं। मैं कहता हूं एक जगह बताओ, एक जगह बताओ, ये उजाला कहां है? तुम्हारे सामने है कि पीछे है कि दाएं है कि बाएं है? आपको मजबूरन कहना पड़ेगा ये उजाले की कोई सिमत ही नहीं होती, ये उजाले की कोई जिहत ही नहीं होती, इसका डायरेक्शन नहीं, ये फैला हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस लामकाम में गए थे वो नूरुन अला नूर है, वहां कोई सिमत नहीं थी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़ने लगे फिर रुक गए, आगे बढ़ने लगे फिर रुक गए। सुनो, अब ऐ महबूब अब रुक जाएं, आपका रब खुद करीब आ रहा है। ये अब मोहब्बत के तकाज़े, अजमत के तकाज़े, मैं आपको बुलाया हूं बिला तशबीह व बिला तमसील, जहनों को करीब करने के लिए कह रहा हूं। आपसे मैं मोहब्बत करता हूं, बुलाया मैं अपनी जगह पर, अपने घर पर, कासिद भी भेजा, सवारी भी भेजा, आप आए मेरे घर। मुझे पता चला मैं जिस मेहमान को और जिस महबूब को बुलाया आया हूं, अब और आला मोहब्बत का तकाजा यह है मैं अपने घर के सोफे में बैठकर इंतजार ना करूं, दरवाजे से निकल करके तुम्हारा इस्तेकबाल करूं, निकलकर मैं तुम्हारा इस्तेकबाल करूं। यह आला दर्जे की अजमत हुआ करती है, बिला तशबीह बिला तमसील। मेरे मुस्तफा रब्बे जुल जलाल के कुर्ब में जा रहे थे, बुलाया गया कासिद भेजकर, बुलाया गया सवारी पर बिठाकर, लेकिन जब उस जगह पर पहुंचे जिस जगह का नाम ही नहीं है, तब रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया
قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محبوب رک جائیں، آپ کا رب خود قریب آ رہا ہے۔ اب کتنا قریب آیا، کتنا قریب آیا؟ اب سورہ نجم کی آیتیں سنو، رب تعالیٰ فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، اتنا کہ دو کمانوں کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ اب یہ جو استعارہ اس کو کہتے ہیں عربی میں، تشبیہ دی گئی کمان سے۔ کمان کیوں؟ یہ بہت ہی نفیس بات ہے اس کے اندر، کمان سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ آپ کبھی سنے آپ اپنی زبان میں کہ کمان سے بھی زیادہ قریب ہے؟ قاب قوسین، یہ قرآن پاک سورہ نجم میں قوسین کہتے ہیں، تیر کمان تو دیکھا ہوگا نا۔ ہاں، کمان جو ہے وہ اس طرح سے گول، ہاف دائرہ، ہاف سرکل۔ یہ جو کمان ہے اس سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ ایک دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہوں گے یہ جو تیر کمان ہے یہ نہیں ہے، عربوں کی ایک کہاوت ہے یہ، کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا عربوں کو چیلنج کرتے ہوئے۔ ان کے ہاں جو محاورے چلتے تھے وہ کیا ہے پتہ ہے؟ عرب قبیلوں میں، عرب خاندانوں میں ایک دستور تھا، دو خاندان والے جب صلح کرتے، جب دو خاندان والے کوئی معاہدہ کرتے، ایگریمنٹ کرتے کہ آج سے ہم اور آپ سگے بھائی کی طرح ہیں، محبت میں ہم ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، تو کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ ایک خاندان کا لیڈر دوسرے خاندان کا لیڈر دونوں میدان میں آتے اور دونوں کے ہاتھ میں کمان ہوتے تھے۔ توجہ سے سنیں، دونوں کے ہاتھوں میں کمان ہوتے اور تیر بھی ہوتے، دونوں محبت کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں۔ دونوں دو خاندانوں میں جب صلح ہوتی اور محبت کا معاہدہ ہوتا تو یہ کرتے، دونوں کمان لے کر کے میدان میں آتے۔ اب کیا کرتے؟ اس قبیلے والا اپنا کمان اس کو دیتا، اس کا کمان خود لیتا، بدل ہوتے، عدل بدل، یہ اس قبیلے کی کمان لیتا اور وہ اس قبیلے کی کمان لیتا۔ اب کیا کرتے؟ سنیے عربوں کی محبت کے قصے۔ دونوں قبیلے والے تیر چلاتے اپنے اپنے کمانوں سے، تیر چلاتے، اور جب تیر جا کر گرتا تو دونوں خاندانوں والے نعرہ کیا لگاتے پتہ ہے؟ کہ تمہارا چلایا ہوا تیر ہمارا ہے، ہمارا چلایا ہوا تیر تمہارا ہے۔ یہ محبت کے لیے یہ طریقہ ہوتا تھا، قوسین اس کو کہتے، دو کمانوں کو، کہ جب بہت زیادہ قریب ہو جائیں تو میرا تیر تم چلاؤ، تمہارا تیر میں چلاؤں، لیکن بات یہ ہوگی سب میں کہ میرا چلایا ہوا تمہارا سمجھا جائے گا، تمہارا چلایا ہوا میرا سمجھا جائے گا۔ یہ عربوں میں قریب ہونے کو مثال دی جاتی، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ رب ذوالجلال نے قریب بلا کر کے یہ ارشاد فرمایا، وہ عربوں میں قوسین بدل کر کے قریب ہونے کی بات کرتے ہیں، میرا محبوب تو اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، جو کام خدا کا ہے وہ کام میرے رسول کا ہے۔ اور قرآن میں بھی ہے جو رسول نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے یہ میرا کام ہے۔ تو یہ قرب کے لیے کہا گیا، اتنا قریب میرے آقا تشریف لے گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد کیا ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں پر رب ذوالجلال کو محبوب رب نے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ظاہری آنکھوں سے دیکھا، صرف تجلی کو نہیں پوری ذات الہی کو دیکھا۔ اب یہاں پر جو اعتراض ہے قرآن پاک میں، لا تدرکہ الابصار، اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ یہ آیت پڑھ کر کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، حضور کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن میں ان سے کہتا ہوں اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عطا کروں تو بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ تو نہیں فرمایا۔ کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی یقین ہے، لیکن وہ خود کسی کو طاقت دے دے تو ممکن ہے، ممکن ہے مولا کریم۔ اب میں آپ کو اسی بحث کی طرف لے جاؤں گا، پہلے اس معراج کے واقعے کو کمپلیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا دستور ہے، پورا آپ سن لیں۔ قریب اتنا ہوئے، اب اس کے بعد کتنی دیر رہے، کیا باتیں ہوئی، یہ محبوب و محب کے راز ہیں۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پر وحی کی جو وحی کی، خود رب تعالیٰ نہیں بتایا۔ قرآن میں ہر چیز بتائی گئی ہے، لیکن وہاں اپنے حبیب کو کیا باتیں کی، اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ،
اپنے بندے خاص سے جو باتیں کرنی تھی کر لیا، رب ہو گئی باتیں۔ اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ عز و جل نے اپنے دست قدرت کو میرے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی، اور اس کے بعد میں نے زمین و آسمان کی ہر چھپی ہوئی چیز کو دیکھ لیا، ہر شے میرے سامنے عیاں ہو گئی۔ پھر اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں یا رسول اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، در فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا۔ سب سے اعلیٰ دنیا میں کوئی چیز آپ کو لگتی ہو تو آپ اپنے اپنے حساب سے عقل سے سوچتے ہوں گے آسمان سب سے بلند ہے فلاں اس سے، لیکن پوری کائنات کو بنانے والا رب العالمین ہے۔ اس